سب سے پہلے تو آپ سب کو ولادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ وسلم علیہ انشاءاللہ کہ مبارک ہو. حضرت حجت صاحب العصر والزمان حقیقی اور اصلی وارث اور حقدار ہیں کہ ان کی بارگاہ اقدس میں، بارگاہ طہارت اور امامت میں اس ہدیے کو، ہدیہ مبارکباد کو پیش کیا جائے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بڑے لوگ ہمیشہ جب گھر میں خوشی ہوتی ہے تو اپنے نوکروں کو، جتنے بھی نوکر نالائق ہوں، نکمے ہوں، کچھ نہ کچھ ان کو دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تحفے. تو حضرت حجت سے درخواست یہ ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی خوشی میں تمام اپنے چاہنے والوں کو، اگرچہ ہمارا یہ مرتبہ نہیں کہ ہم حضرت حجت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو نوکر بھی کہلوا سکیں، لیکن بہرحال ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے جد کے چاہنے والے ہیں، ان کے جد کے غم میں غمگین رہتے ہیں، ان کے جد کے کی خوشی میں خوش رہتے ہیں. اس عنوان سے بہرحال ایک درخواست عاجزانہ ہے کہ مولا انشاءاللہ ہم سب پر کرم فرمائیں اور جو اپنے چاہنے والوں کے لیے بہترین تحفے، عافیت، خیریت، سلامتی اور برکت کے حضرت حجت نے اپنی نظر میں رکھے ہیں، وہ ہم سب کو، آپ سب کو، اور جس نے بھی یہ فرش بچھایا ہے، مومنین مومنات جو بھی جہاں تک خدمتیں جا رہی ہیں، امام زمانہ کو پتہ ہیں، ہم کو نہیں پتہ، ان سب کو ان تمام تحفوں سے حضرت حجت نوازیں اور عطا فرمائیں. بی بی شہزادی ہماری جو ثانیہ زہرا، جن کو آپ لوگ لقب دیتے ہیں بر صغیر میں، یا وارث تطہیر، یہ تمام القابات بر صغیر کے ہیں، جن کو نام کرتے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. وہ یہ کہ جو تاریخ ہے 5 یا 6 جمادی الاولیٰ، 5 جمادی الاولیٰ کہ جو کل کی تاریخ ہے، اور 5 یا 6 ہجری. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 برس چھوٹی ہیں جناب زینب، اور تیسری اولاد ہیں کس کی؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ جو خطبہ ہے جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دیا ہے، اس کی راویہ جناب زینب ہے. کتنی برس کی عمر میں روایت کی ہے؟ 4 برس کہہ لیجیے آپ، 5 برس کہہ لیجیے. 5 برس کی ذرا بچیوں کو دیکھیے گا اپنے گھر میں اگر ہوں تو، اس خطبے کے الفاظ کو دہرانا بغیر غلطی کے زیر زبر پیش کی مشکل ہے. کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا کہ بچی تھی 5 برس کی، ہو سکتا ہے آگے پیچھے کر دیا ہو کسی نے کچھ. یہ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. لہٰذا ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ امام حسن امام حسین کی ہمشیرہ، امیر المومنین کی بیٹی، امام سجاد کی پھوپھی، یعنی جس زاویے سے آپ دیکھیں برکتیں ہی برکتیں، طہارتیں ہی طہارتیں. اور واقعاً عجیب ہستی ہیں بی بی زینب کہ اگر انسان تاریخ پڑھے تو اس کو یقین نہیں آتا کہ کوئی خاتون اس بلندی پر بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یقین نہیں آتا، مجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے، واقعات گواہ ہیں. آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، دوبارہ اور ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ قرآن کی آیات ایک دفعہ ہوتا ہے کہ شان نزول، یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ تفسیر کرتے ہیں اور تفسیر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اور یہ شخص 2021 کا یہ کام کر رہا ہے تو یہ اس آیت میں شامل ہے، اچھا یا برا ہے کہ نہیں. آپ نے کہا کہ سورہ مومنون پڑھی آپ نے، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے، ان کی صفات یہ ہیں. ایک شخص میں 5-6 صفات یہ ہیں. آپ نے کہا بھائی یہ قرآن کی آیت تو کیا اس کے لیے اتری ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں اتری، بلکہ جو صفات قرآن نے بیان کی ہیں یہ شخص ان پر پورا اتر رہا ہے. اور قرآن نے اگر جھوٹے کی، چغل خور کی، غیبت کرنے والی کی مذمت کی ہے، اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہ شخص چغل خور بھی ہے، جھوٹا بھی ہے، جھگڑا کرواتا ہے، ادھر کی بات ادھر غیبتیں کرتا ہے، تو آپ کہیں گے یہ آیت اس کے لیے، اس کی برائی کر رہی ہے. اس کے لیے اتری نہیں ہے، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس آیت میں شامل ہے. اس کے لیے اتری نہیں ہے، لیکن یہ اپنی فضیلتوں کی وجہ سے اس آیت میں شامل ہے. اور کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے تداعی معانی، یعنی آپ ایک آیت کو جب پڑھتے ہیں تو اس سے ملتے جلتے اپنی زندگی کی کچھ واقعات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. قرآن کی آیت فرض کیجئے، قرآن کی آیت میں کیا کروں، ان تحمل علیہ یلہث اور تترکہ یلہث. بعض لوگوں کی مثال قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اب یہ کن کی مثال ہے اللہ جانتا ہے، میں نے نہ قرآن نازل کیا نہ مجھ پر نازل ہوا. مثلہم کمثل الکلب، بعض کی مثال قرآن کہہ رہا ہے، بعض کی مثال کتے کی طرح سی ہے. ان پر بوجھ ڈالو تب بھی یہ بھونکتے ہیں اور ہنکارتے ہیں، اور اگر
ان کو چھوڑ دو تب بھی یہ بھونکتے ہیں. ہے نا کچھ ایسے لوگ. مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان کی مثال، اب قرآن کا لفظ ہے، بچے ہنسیں گے اور شاید بچے توجہ بھی کر لیں، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے. یحمل اسفارا، یہ کتابیں لدی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. قرآن کے اچھا ولایت کے مرحلے پر ہو تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یا ایھا الذین ھادوا کہ تم اولیاء اللہ ہو فتمنوا الموت، بھائی موت کی تمنا کر لو. ہاتھ کنگن کو عرصی کیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، موت کی تمنا کرو، آگے آؤ، موت کے منہ میں کود کے دکھاؤ اگر نہیں ہو تو یہ بہت سا جو موت کے لیے تیار ہے، سکون سے مر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی ہے، اس کا مطلب ہے پاکیزہ ہے. یا موت کو سمجھا نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. ہر شخص جو سکون سے مر رہا ہو وہ ضروری نہیں کہ پکا مومن ہو. بعض کہتے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں، ختم، بس دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا مل گیا. لہذا جو قبر اور قیامت کے حساب کتاب کو مان کر سکون سے مرے وہ ہے پکا مومن. اب یہ قرآن کی ساری باتیں. قرآن نے کہا طالوت و جالوت کا قصہ جو حضرت سلیمان و داؤد کے زمانے کا، کہ لشکر کو لے کر گئے، کہا کہ بھائی کون بنے گا لیڈر، تو وہاں سے جالوت آیا، یہاں سے جناب سلیمان کے لشکر سے طالوت گئے اور طالوت نے جالوت کو قتل کر دیا. ایک پتھر اٹھا کر مارا اور وہ بڑا لمبا چوڑا لہیم شہیم پہلوان تھا اور جناب طالوت نے جالوت کو مار دیا ایک پتھر کے ذریعے. تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور اعتراض کا بھی ذکر کیا کہ اعتراض کیا ان کو، اس کے پاس مال نہیں ہے، بہت لمبا چوڑا لہیم شہیم انسان نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اب یہ اعتراض کہیں پر بھی تاریخ میں ہو یہ اسی لشکر سے ملحق ہو جائے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کے جسم میں بھی اتنی طاقت ہے، اس کو علم بھی ہم نے دیا ہے. تم اعتراض کر رہے ہو، اب قیامت تک کے لیے خدا کے انتخاب پر جو اعتراض کرے کہ ان کے پاس علم ایسا ہے یا یہ ایسے ہیں یا ویسے ہیں، تو وہ اسی سے ملحق ہو جائے گا. تو آیت کے طالوت جالوت کے زمانے میں تو ہم اور آپ نہیں تھے، لیکن اگر میں اعتراض کروں تو آپ کہیں مولانا یہ تو آپ نعوذ باللہ اسی لشکر کی بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان اور داؤد والے. میں کہوں میرے لیے تو آیت نہیں آئی، مولانا حرکتیں تو آپ کی ویسی ہی ہیں. تو یہ کہہ سکتا ہے انسان، اسے کہتے ہیں تداعی معنی. جب طالوت کا لشکر اور جالوت کے لشکر کا آمنا سامنا ہوا، یہ واقعہ سن لیجئے مختصر الفاظ میں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کیا کہا جناب طالوت نے کہ دیکھو ان اللہ مبتلیکم بنہر، خدا تمہیں ایک دریا میں مبتلا کرے گا، ایک دریا کے ذریعے امتحان لے گا. لشکر چل رہا ہے گھوڑوں پہ، اونٹ پہ، پیدل، پیاس لگ رہی ہے. اب ایسے میں ٹھنڈے پانی کی نہر ملے اور آواز آئے وحی کی، پیغمبر کہے کہ دیکھو اس کے ذریعے امتحان. قبلہ پیغمبر خدا سرکار کیا امتحان، پیاس لگی ہے پانی پی لیں، شراب ہے نہ نجاست ہے نہ کوئی غلط چیز ہے، پانی ہے، کیا امتحان. خدا کہہ رہا ہے کہ امتحان لیں گے نہر کے ذریعے. فمن شربہ فلیس منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جو اس میں سے پیے گا مجھ سے نہیں ہے، وہ ابھی تلوار نہیں کھینچی ہے، ہلکے پھلکے امتحان کے ذریعے. اچھا خدا ایسے ہی امتحان لیتا ہے، کوئی خطبے کے وقت مسجد میں چھوڑ کے چلا جائے، کوئی خطبے کے ذریعے سٹکنے کی تگ و دو میں لگا رہا ہے اشارہ کر کے. تو خدا یہ سلسلہ انبیاء کے ساتھ رہا ہے ہمیشہ سے. جو قرآن کی بہت تھکا رہا ہوں آپ کو، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ بحث کو گفتگو جوری کہیں اور نہ لے جائیں، اس لیے، اور میں تفسیر پر رائے نہ کا مجرم نہ قرار پاؤں. تو تداعی معنی آپ دیکھتے ہیں کہ آیت تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے، اللہ تمہیں ایک دریا سے میں مبتلا کرے گا، امتحان میں ڈالے گا. دیکھو من شربہ فلیس منی، جو اس میں سے پیے گا جی بھر کے پانی پیاس بجھا کر، مجھ سے نہیں ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جو چلو بھر پیے گا وہ مجھ سے ہوگا اور اس کے اندر ایمان بھی باقی رہے گا، وہ جنگ کے لیے قابل بھی رہے گا، وہ میرے ساتھ جڑا رہے گا. یہ کون سا امتحان ہے؟ خدا کا دل چاہ رہا ہے یہ امتحان لے رہا ہے، آپ کو پسند نہیں آ رہا، مت دیجئے امتحان. خدا کے انداز یہی ہے، کبھی آدم کے پتلے کہا کہ سجدہ کرو، کبھی کہہ رہا نہر سے مبتلا کر دیں گے. بنی اسرائیل سے کہا دروازہ اس میں سے گزرو، قولوا حطۃ، یہ حطہ کہتے ہوئے پروردگار صدقہ خیرات قربانی حج زکوٰۃ کوئی حکم دے، دروازے میں سے گزرو سجدہ کرتے ہوئے حطہ، ایک لفظ کہو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح تعالی اللہ عما یصفون. کوئی لمبی چوڑی دعا مت پڑھو، حطۃ. پروردگار اتنا عجیب مزاج ہے اچھا منافقین کا اور مشرکین، جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے نا، یہ کبھی چھوٹی چھوٹی چیز پہ خدا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی عجیب ہے. کیا داستان بتاؤں آپ کو میں، ایک عجیب داستان ہے. قرآن جب سے نازل ہو رہا آدم سے لے کر اور جناب عیسیٰ کے قصے اور جناب عیسیٰ سے لے کر ختمی مرتبت کے، عجیب و غریب قسم کا لوگ اجتہاد کرتے تھے اپنا. تو اب یہ جو نہر والی آیت ہے اس کو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی نہر طالوت کی سی ہے. یہ آیت دنیا کے لیے نازل نہیں ہوئی،
کہتے ہیں کیا مطلب سرکار؟ علماء سے پوچھی. علماء کہتے ہیں دنیا سے بھی ضرورت کے مطابق لو, جو امام نے حکم دیا دنیا میں اس طرح سے رہو. سونا چاندی مال دولت پلاٹ ایک کے بعد دوسرے کی انسٹالمنٹ, دوسرے کے بعد تیسرے کی انسٹالمنٹ, پانچویں کے بعد چھٹا کارخانہ خریدیے, میں منع نہیں کر رہا, جتنا پیسہ کما سکتے ہیں کمائیے, لیکن جس ہستی کا ذکر ہوا ہے جناب جعفر طیار جیسا دل بھی رکھیے صدقہ کرنے کا, جمع کرنے. کیوں مولانا سستا مل رہا تھا یہ پلاٹ بھی, وہ آپ کے پاس تھیم کیا ہے, کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بعض کو ہوتی بیماری شاپنگ کی نا, 50 شرٹیں ہیں 50 اور خرید کے جو پچھلی 50 دی ہیں امام سجاد کی سنت کے مطابق اس کو صدقہ کیجئے. اس کو بھی جگر سے لگا کے رکھیں گے 50 اور بھی دوسری الماری خرید لی جا رہی ہے, وارڈروب خریدا جا رہا ہے کہ صاحب اتنی کپڑے ہیں اتنی شرٹیں ہیں کہ کیا کیا جائے. بہرحال یہ لہٰذا علماء کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی نہر تالوت کی سی ہے. جناب تالوت نے کہا تھا دیکھو ایک چلو پر تھوڑا سا ضرورت کے مطابق, پیاس لگی ہوئی ہے, کئی دن کے دھوپ میں چلچلاتی ہوئی صحرا میں چل رہے ہیں, سورج کے نیچے منہ کے بل گر پڑتا ہے انسان, جانور کی طرح پانی پیتا ہے, ٹھنڈی نہر دریا ملا ہے, کیسے رک جائیں, کیسے رک جائیں؟ نہیں رک سکتے. جناب تالوت نے بتا دیا دیکھو ہوگا یہ, جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. لا طاقت لنا, جب پانی پی لیا تو کہا اب ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت سے مقابلہ کر سکیں. عجیب ایک مسئلہ ہے. تو جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ بالکل پیاس بھی بجھ گئی اور مقابلہ بھی کیا. یہیں سے علماء نکالتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں کو, اپنی اشتہاءات کو, اپنی ہواہائے نفسانی کو, کہ جو پروردگار عالم نے حکم دیا ہے, جس طرح سے امام نے کہا ہے کھانا اس طرح سے کھاؤ, سو اس طرح سے, کپڑے اس طرح سے بناؤ, گھر کو اس طرح سے تیاری کرو, جو دل چاہتا ہے جس میں لذت ہے پسند ہے اس کو انجام دو کام کو حلال طریقے سے, کیفیت کوالٹی اور کوانٹٹی امام کے فرمان کے مطابق, ورنہ جا کر تالوت و جالوت کے قصے میں دریا کا قصہ پڑھ لو. تو اسے کیا کہتے ہیں تداعی معانی, وہ معنی آپ کے ذہن میں زندہ ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب میں بالکل آخری یہ حصہ ہے کہ جناب موسیٰ, 2-3 اس میں بڑے دلچسپ نکتے ہیں جو میں بیان کروں گا, میرے نکتے نہیں قرآن کے نکتے ہیں. کہ جب جناب موسیٰ پیدا ہوا, آپ کو پتا ہے کہ فرعون گردن کاٹ رہا تھا ہر بچے کی, اور بچہ گھر میں پیدا ہوگا تو روئے گا. تو اب جب مسئلہ تھا بڑا کیا کریں, تو پروردگار عالم نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ. ہم نے موسیٰ کی, سورہ قصص آیت کا نمبر ہے 7ویں آیت سے لے کر اور 13ویں آیت تک یہی قصہ ہے. سورہ قصص کی آیتیں 88 ہیں 88, لیکن حضرت بڑی دلچسپ سورہ ہے یہ بعض چیزوں کے لحاظ. دلچسپ کا مطلب یہ نہیں خدا نخواستہ کہ لطیفے ہیں اس میں, بڑے دلچسپ سورہ, جا کر آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا سورہ قصص کا, اور آپ کے سامنے دنیا کی بے ثباتی, دنیا چل کس ڈگر پہ رہی ہے یہ کھلیں گے. بہت آسان سورہ, کوئی فلسفی اور عرفانی اور کلامی اور بہت گاڑی قسم کی ثقیل بحثیں نہیں کی خدا نے. تو کیا کیا جائے؟ معجزہ خدا کا یہ ہوگا جناب موسیٰ ولادت کے بعد روئے نہیں. دوسرا معجزہ یہ ہوگا جو خاتون حضرت موسیٰ کی مادر گرامی کے پاس آئی تھی اس موقع پر مدد کرنے کے لیے, اس نے کہا تھا کہ میں فوراً جا کر فرعون کو یہ رپورٹ کروں گی کہ یہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور اپنا انعام دوں گی. جب جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا, اور روایت ہے کہ اخذ حبہ مجامع قلبہا, محبت جناب موسیٰ کی اس خاتون کے رگ و پے میں سرایت کر کے قلب میں اتر گئی. اور اس نے کہا کہ دیکھو, ماں سے کہا موسیٰ کی میں کرنے تو یہ کام آئی تھی, لیکن اس بچہ عجیب بچہ ہے کہ اس کی محبت میرے دل میں اتر گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی ایسی تھی کہ نور موسیٰ کو دیکھ کر موسیٰ والی ہو گئی. اب اگر آپ پریشان ہوتے کہ وہاں یہ ہو گیا اور اتنے کوسوں میل ہمارے امام کو چلایا گیا پیدل, تو سرکار دل زندہ ہوتے تو نور اثر کرتا نا. لہٰذا اب یہ قرآن کی آیت ہے, 10ویں دفعہ آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے, میں نہیں مختلف علماء یہاں پہ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, جب دل اندھا ہو جائے جو سینے میں پھر کچھ نہیں اثر کرتا. اب جناب موسیٰ اب بڑے ہوئے, دھیرے دھیرے دن گزر رہے ہیں, تو ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ دیکھو ان ارضعیہ, دودھ پلاؤ, جب تک دودھ پلاؤ, کوئی گھبراؤ مت. ولا تخافی ولا تحزنی, گھبراؤ مت اور ڈرو بھی مت, غم مت کرو کہ میرا بچہ مر جائے گا, نہ ڈرو. اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, اگر موسیٰ پہ ڈر لگے فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اٹھا کے دریا میں پھینک دو. پروردگار موسیٰ کے سپاہی آ کر ماریں گے, ماں سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو دریا میں, دریا نیل کے الیگیٹرز اور کروکوڈائل آج سے نہیں ہے, ہزاروں سال سے مشہور ہیں, اور دریا نیل بعض جگہ جا کر دیکھیے تو لگتا ہے سمندر ہے. اب بہرحال گفتگو بڑی طویل ہے,
اب جناب موسیٰ کی ماں اس مقام پر ہیں کہ خدا کے پیغام کو بھی سمجھ رہی ہیں، اور اس مقام پر ہیں تقوی کے کہ جناب موسیٰ کی ماں مامتا کے جذبے کو کچل کر پروردگار کے حکم کی اطاعت کر رہی ہیں۔ پروردگار مصلی بچھاتی تجھے واسطہ دیتی ہوں تمام انبیاء کا، اپنے اجداد کا، جناب ابراہیم کا اور جناب آدم کا اور جناب نوح کا، اس فیصلے کو واپس لے لے۔ پروردگار یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے دودھ پلاؤ جب تک پلانا ہے، جب ڈر لگے کہ اب فرعون کے سپاہی پکڑ لیں گے، جب ڈرو۔ خوب توجہ کیجئے گا، معیار کو موسیٰ کی ماں کے دل میں رکھا، جب تم ڈرو، یعنی خدا معبود مالک کل خالق ہر مخلوق انبیاء کا بھیجنے والا کہہ رہا بھائی تمہاری من پسند مرضی پر ہے، جب ڈرنے لگو تو پھینک دینا۔ دیکھو تارا نکلے گا رات کو اور ایک جانور آئے گا کبوتر تمہاری، نہیں تم جب ڈرو تو پھینک دینا۔ پر محمد والے محمد خیر، ولا تحزنی ولا تخفی ولا تحزنی، خوف مت کھانا، غم بھی مت کرنا۔ ان جاعلہ من المرسلین، ان رادوہ الیک وجاعلہ من المرسلین، دو کام کیے خدا نے، کہا گھبرانا مت، پروردگار اپنے ہاتھوں سے مار رہی ہوں اور تو کہہ رہا ہے گھبرانا مت۔ یہ میرا جملہ ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ دیکھو ہم اس کو تمہاری طرف پلٹا کر رہیں گے، وجاعلہ من المرسلین، جب ہم تمہاری طرف پلٹائیں گے نا تو جو پھینک رہی ہو نا جس بچے کو، وہ مرحلہ عصمت پر نہیں ہے، جب ہم لوٹائیں گے تو مرحلہ عصمت عطا کر کے لوٹائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، اگر پروردگار کی عنایت ہو تو بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو، اگر پروردگار کی عنایت ہو تو بطن مادر میں ہو بچہ، پروردگار کی مشیت کہتی ہے کہ اس کو اس رستے پر چلنا ہے، یہ ان سے محبت کرے گا، یہ پل صراط پر ان کی محبت کے ذریعے چلے گا، اس کی قبر کی پہلی رات وہ آئیں گے، یہ اپنی موت کے وقت اپنے مولا کو دیکھے گا، جناب سیدہ کی شفاعت سے یہ جائے گا۔ تو لہٰذا خوب توجہ کیجئے اس آیت کے اوپر کہ اپنی اولاد کی تربیت کا جو آپ تربیت کرتے ہیں وہ دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ اس وقت ہے کہ جب وہ بطن مادر میں ہے۔ رزق حلال کھلایا کہ نہیں کھلایا، ماں نے عبادت کی کہ نہیں کی، ماں نے پردے کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، شرم و حیا کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا، جناب زینب سے مدد مانگی کہ نہیں مانگی، جناب سیدہ کا دن میں کتنی دفعہ نام لیا، حدیث قصہ کبھی کھول کے قرآن دیکھا، حدیث قصہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، شب جمعہ کو صلوات پڑھی کہ نہیں پڑھی، عصر کی نماز کے بعد 70 دفعہ استغفار پڑھی کہ نہیں پڑھی، ظہر کی نافلہ بہت زیادہ تاکید ہے، کبھی اس ماں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، پڑھ کر جناب سیدہ کو ہدیہ کیا کہ نہیں کیا۔ سرکار تربیت کا مرحلہ 9 مہینے پہلے سے چل چکا ہے، آپ اس کو اس جگہ میں مت ڈھونڈیے، لیکن یہ مرحلہ بھی اہم ہے۔ پھینک دیا اٹھا کے، خدا نے کہا پھینک رہی ہو بچے کو، ان رادوہ الیک، ہم تمہاری طرف پلٹائیں گے، وجاعلہ من المرسلین، اور ہم اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اچھا جب پھینک دیا تو اب قرآن نے گفتگو عجیب انداز میں کی ہے، موسیٰ کی ماں کا دل بالکل اب اتھل پتھل، ایک تہوبالا ہو رہا ہے، دل میں ایک عجیب تکلیف، ایک ابال آ رہا ہے، جوش آ رہا ہے دل میں، کروں تو کیا کروں۔ اور پروردگار نے یہاں پر گفتگو کی، پھر ہم نے موسیٰ کے ماں کے قلب کے ساتھ کیا کیا۔ اب ہوا یہ کہ جناب موسیٰ کی ماں نے کہا، قالت لأختہ، موسیٰ کی جناب موسیٰ کی بہن سے کہا، کس نے کہا؟ جناب موسیٰ کی ماں نے، یعنی ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، کس سے؟ بہن سے، کہ دیکھو قصی ہے، پیچھے پیچھے چلو، جھولا جہاں جا رہا ہے، قرآن کے الفاظ میرے نہیں ہیں، قصی ہے، پیچھے پیچھے چلو۔ قصی کا مطلب یہ قصہ سناؤ، خبر لاؤ، داستان بتاؤ، ایک سٹوری ٹیلنگ، اور دوسرا مطلب یہ کہ تتبع آثار، یعنی دیکھتے رہو کہ یہ جا کہاں رہا ہے، قصی ہے۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ اپنی بیٹی سے کہا کہ قصی ہے، ذرا پیچھے پیچھے چلو۔ سوال یہ کہ موسیٰ کی بہن کی، جناب موسیٰ کی ہمشیرہ کی عمر کتنی تھی؟ یہاں اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے حالات کو دیکھ کے کہ باقاعدہ فلی گرون اپ وومن خاتون نہیں تھی، اگر ہوتی تو شک پڑ جاتا فرعون کے سپاہیوں کو، تم اس جھولے کے پیچھے کیا کر رہی ہو، بہت کم سن تھی، بچی یہ کھیلتی بھی جا رہی ہے دریا کے کنارے، مثلاً میرے الفاظ میں قصی ہے، اس کے پیچھے بھی چلتی رہو۔ اور فبصرت بہ عن جنب، اب موسیٰ کی بہن نے ذرا پرے ہٹ کر دیکھا کہ جھولا جا کہاں رہا ہے، وہم لا یشعرون، جھولا جس محل میں گیا تھا، آسیہ کی کنیزیں، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ کی کنیزیں آئی ہوئی تھیں وہاں پر، جھولا انہوں نے اٹھا لیا، ان کو پتہ نہیں تھا۔ بات ختم ہو گئی یہاں پر، قصہ ختم ہو گیا؟ نہیں، قصہ اب شروع ہو رہا ہے۔ ایک درود کیجیے ذرا محمد عالم۔
حضرت بھر دیجیے دریا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں. دیکھیے اللہم صلی اللہ علیہ. مجھے ڈر یہ کوئی بچہ کہے گا مولانا خود تو کہہ رہے تھے ایک چلو 2-3 گلاس ڈگا پی چکے ہیں. دیکھیے وہ تالوت جالوت کے لیے تھی، میرے لیے نہیں تھی، اور یہ نہر نہیں ہے، گلاس ہے. صلوات علی محمد و علی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میرے آپ سے 2 سوال ہیں. خدا کا وعدہ تھا کہ نہیں تھا موسیٰ کو لوٹاؤں گا؟ زندہ لوٹاؤں گا یا مردہ؟ مردہ لوٹاؤ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، زندہ لوٹاؤں گا. سمجھ میں لفظ نہیں ہے لیکن عقل کہتی ہے، ہر حکیم جانتا ہے، ہر دانا شخص عقل رکھنے والا مانتا ہے کہ زندہ حالت میں موسیٰ لوٹیں گے. اور اس پر ہمارے کہتے ہیں نہلے پہ دہلا سونے پہ سہاگا، وہ یہ جاعلوہ من المرسلین، جب تمہارے پاس آئیں گے تو رسول بن کے آئیں گے. تو یہ ارادہ تھا کہ نہیں تھا خدا کا؟ اگر ارادہ تھا، میں کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہ رہا، اگر ارادہ تھا، سوال آپ سب سے، تو یہ بیٹی سے کیوں کہا کم سن قصی ہے؟ ذرا دیکھو تو جا کہاں رہے. جب آپ کو یقین ہے کہ خدا جناب موسیٰ کو پیغمبر بنا کے آپ کے پاس زندہ صحیح سالم لوٹائے گا، تو آپ اپنی بچی کو بھیج کیوں نہیں اس کے تعاقب میں؟ مطاردہ، عربی میں کہتے ہیں مطاردہ، یہ چیزنگ ہو کیوں رہی ہے؟ جزاکم اللہ خیر. ایک تو ماں کی ممتا، ٹھیک ہے، مومن نرم دل ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے بھائی نرم دل ہیں، مومن ہیں. حب علی بن ابی طالب ہے، جس کے دل میں حب علی بن ابی طالب ہے وہ بہت نرم دل ہوتا ہے. المومن حلم و یحب الحلف. ماں کی ممتا بالکل صحیح ہے، لیکن ماں کی ممتا، سوال یہ ہے کہ خدا کی آیت پر ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تھا. اگر ماں کی ممتا صرف مان دیا، جو کہ ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، ماں کی ممتا ہے، لیکن میں ذرا آپ کے ذہنوں کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. یہ جو ماں کی ممتا تھی، یہ اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب خدا کا حکم آیا پھینک دو، اور پھینک دیا. تو خدا کے حکم کو مانا اور پھینک دیا. تو اب خدا کے حکم کو مان کر گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، بہن کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اگر یہ بیچاری کمسن بچی دیکھ بھی لے گی تو کیا موسیٰ کے جھولے کو چھڑوا کے لا سکتی ہے چھین کے کہیں سے؟ نہیں لا سکتی. تو جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا ماں کی مانتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنی مشیت کو مکمل کرواتا ہے، لیکن اسے اپنے بندوں کے قلب کی بھی فکر رہتی ہے. اسی لیے اس آیت میں فرمایا لولا ان ربطنا علی قلب ان کادت لتبدی. اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مطمئن نہ کرتے، باندھ کر نہیں رکھتے، طاقت اور قوت قلب عطا نہ فرماتے، تو بہت نزدیک تھا کہ وہ کہہ دیتی میرا بچہ نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا، میں کیا کروں. لہٰذا سکون قلب کی خاطر پروردگار عالم کی مشیت کہ جو موسیٰ کو نبی بنا کر واپس لوٹائے گی، اس کے اندر ایک کردار، ایک کریکٹر، ایک نقش کس کا ہے؟ پہلے تو ماں کا، پھر کس کا؟ بہن کا. وہ جو بیچاری بچی کمسن بچی دریا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ کرے گی کیا؟ یہ بھیجا کیوں؟ یہ جس گھر میں جائے گی چھین کے لا نہیں سکتی وہاں سے گہوارے کو، اور اگر چھین کے لائے گی تو پوچھا جائے گا یہ جا کہاں رہی ہو لے کر بچے کو؟ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، کس کا کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ اور اگر پتہ تھا چھپائے تو تمہارا بھی سر قلم کریں گے. کیا یہ بچی مگر مچھوں سے، سمندر دریا کے جانوروں سے بچا سکتی ہے جھولے کو؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال مشیت الہی یہ ہے، وہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے تمام دودھ پلانے والی خواتین کے دودھ کو حرام کر دیا موسیٰ پر. اور پھر موسیٰ کی بہن وہاں گئیں، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہو ناصحون، میں تمہیں گھر والوں کا پتہ بتاؤں کہ جو بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، وہ اس بچے کو سنبھال لیں گے. یہ بچہ روئے جا رہا ہے، دودھ نہیں پی رہا کسی کا، ایک بڑے اچھے گھر والے، میں ان کا تمہیں پتہ بتاؤں. تو پروردگار عالم زمین پر تو اتر کر یہ کام نہیں کر سکتا تھا، موسیٰ کی بہن کے ذریعے کروایا. اگر ماں کو بھیجتا تو شک ہو جاتا. آپ پوچھیں گے مولانا آپ قصے پہ قصہ، قصے پہ قصہ، یہ جناب زینب کہاں پر ہے؟ سرکار 2 مقامات پر روایت ملی ہے مجھے، ایک اصول کافی میں اور دوسری بہار الانوار میں، کہ تمام کے تمام جو واقعات ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوئے، اور اس میں واقعہ کربلا، یہ جناب زینب کی گواہی ہے اور رسول خدا، 2 ہستیوں کی روایت موجود ہے
کہ یہ عہد الہی ہے. بحار الانوار کی روایت انتہائی طویل ہے اور تقریباً 2-4 A4 سائز کے 5 A4 سائز کے پیپرز پر اگر آپ پرنٹ آؤٹ لیں تو وہ آئے گی. رسول خدا نے تمام واقعات بتائے, داستان بتائی. امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن امام حسین کو بٹھا کے کہا یہ عہد الہی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم ہوگا, یہ عہد الہی ہے, یہ وعدہ ہے جو مجھ سے لیا گیا, یہ وعدہ ہے جس کی مجھے ادائیگی کرنی ہے, اور اس وعدے کی ادائیگی میں تم سب بھی شامل ہو. اور پھر جب تم پر مصائب آئیں گے تو کچھ اپنے الفاظ میں کچھ گریہ کریں گے, کچھ مذاق اڑائیں گے, اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو کم رنگ کرے, ان کے اندر شکوک و شبہات ایجاد کرے. روایت بڑی طویل ہے بہار کی, لہٰذا عہد الہی ہے. کس کے ساتھ؟ رسول خدا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جناب سیدہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ امیر المومنین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جناب حسن مجتبیٰ کے ساتھ. کس کے ساتھ عہد الہی ہے؟ جناب سید الشہداء کے ساتھ. کون فرما رہا ہے؟ رسول خدا. روایت بہار میں. دوسری روایت کہاں ملتی ہے؟ کتاب الحجت کے اندر, کہ یہ روایت بھی رسول خدا سے ہے, لیکن در حقیقت وہاں پر جو گفتگو فرما رہے ہیں رسول خدا وہ جناب جبرائیل سے یہ روایت ہے کہ خدا نے بھیجا ہے یہ پیغام لے کر کہ آپ کے ساتھ یہ عہد ہے, علی کے ساتھ, فاطمہ حسن حسین کے ساتھ. تو یہ عہد الہی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مقتل میں جب امام سجاد جا رہے ہیں, جناب زید نے کیا فرمایا؟ بیٹا سجاد پریشان کیوں ہوتے ہو, تکلیف اور کرب کے آثار کیوں تمہارے چہرے پر؟ یہ عہد الہی ہے. عجیب تعبد ہے اس بی بی کا, عجیب مرتبہ ہے, عجیب بلندی ہے, فنا ہے امامت اور نبوت میں. یہ بی بی اس مقام پر ہے کہ امام نہیں ہے لیکن امامت سے جدا نہیں ہے. اگر آپ کو دیکھنا یا ابو الفضل عباس شہزادہ علی اکبر یا جناب زینب سلام اللہ علیہ. پروردگار عہد الہی ہے تو تجھے پنجتن کی ضرورت کیا ہے؟ جواب آئے گا تدائی معنی سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بھائی عہد الہی تھا کہ ہم موسیٰ کو زندہ بھیجیں, عہد الہی تھا کہ ہم موسیٰ کو رسول بنائیں, یہ بہن کو کیوں بھیجا؟ یہ دیکھیں یہ سب وسیلہ نہیں. ارے خداوند تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ موسیٰ کی کوئی خبر ماں تک لے کر تو جائے, پروردگار اسی فرشتے کے ذریعے خبر کو پہنچا دے کہ جس فرشتے کے ذریعے تو نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کیا تھا, جس نے آ کر کہا تھا پھینک دو جھولے کو, اسی کے ذریعے پہنچا دے. جواب آئے گا یہ ہماری مشیت کے ڈھنگ ہے, کبھی انسانوں سے کام نہیں, کبھی فرشتوں سے کام نہیں. عہد الہی ہے. کس سے ہے عہد الہی؟ اب یہ میں جو گفتگو کا جملہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, امید یہ ہے کہ اپنی تمام کوتاہیوں کے ساتھ, تمام نقائص, تمام خامیاں کے ساتھ, تمام آلودگیوں کے ساتھ جناب زینب اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت حجت ان جملوں کو مجھ سے کہنا اور آپ سے سننا قبول فرمائیں, اور جس نے یہ فرض بچھا اس سب کو اس کا ثواب پہنچے. مرحومین و مرحومات کو شب جمعہ پروردگار بحق عصمت و حیثیت و عظمت و منزلت جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمارے تمام مرحومین و مرحومات کی جن کا ہم سے کوئی بھی رشتہ ہے, جن کا ہم پر کوئی بھی حق ہے, ان سب کی مغفرت فرما, برزخ میں ان سب کی مشکلات کو دور فرما. یہ عہد الہی تھا کس سے؟ رسول اللہ سے. رسول خدا کا عہدہ کیا ہے؟ رسول ہیں. کون سے رسول ہیں؟ اولو العزم نہیں مولانا, اس سے بھی آگے ختمی ہے, ختمی نبوت, ختم مرسلین. یعنی پروردگار کے پاس رسول خدا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو نازل کر سکتا. یہ ان سے عہد ہے نا. دوسرا کون ہے؟ سیدہ نساء عالمین. کون بی بی؟ اگر آئے تو 1,24,000 انبیاء اور 12 امام کھڑے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد. کون بی بی؟ ایک خاتون ہے. قیامت میں سب سے کہا جائے گا میاں جو بھی ہوتے ہوگے نظریں نیچی کرو, محمد کی بیٹی گزر رہی ہے. میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے. غضوا ابصارکم, سب نیچے کرو نظریں. پروردگار پردہ ڈال کے گزار دے کچھ نہ, پردہ تو پڑا ہوا ہے. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حیثیت تمہاری کیا ہے, اوقات کیا ہے, اور فاطمہ زہرا کی منزلت کیا ہے. دوسری ہستی کون ہے اس عہد میں؟ جناب سیدہ. اصول کافی والی روایت کے مطابق بہار میں جناب سیدہ کا نام نہیں ہے. تیسری ہستی کون ہے اس عہد الہی میں؟ امیر المومنین. کون امیر المومنین؟ نبی عظیم, آیت اللہ الکبریٰ, صراط مستقیم, دین اللہ القویم. اعمال کا ترازو اصلاً علی بن ابی طالب ہے. چوتھا کون ہے؟ سبط اکبر, حضرت ابا محمد حسن بن علی المجتبیٰ, سید شباب اہل الجنہ. پانچویں ہستی کون ہے؟ ابو الائمہ, خلاصہ تمام انبیاء, خلاصہ تمام ائمہ,
सलील नबूवत कौन है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? रेहानत नबी, रसूल खुदा का वो खुशबूदार फूल हैं ये दोनों शहजादे, जन्नत के जवानों के सरदार। ये सुनिए आपने बात ना, 9 इमामों के पिदर बुजुर्गवार हैं। अहद था इनसे, और वो अहद अपनी मेराज पर पहुंचा करबला में। मूसा की बहन ने जाकर बताया कि मादर गिरामी अभी आते हैं वो लोग, आपको लेके जाएंगे, वो फलाने महल में है। इख्तियार में नहीं था मूसा की बहन के झूला कहां जा रहा है। यहां जनाब ज़ैनब को इल्म दिया गया कि देखो करबला कहीं बाद में आने वाले नादानों के जरिए अपने रास्ते से मुनहरिफ ना हो जाए। तारीख के धारे पे जो बहे, करबला किसी सियासी मुजाहमत का नाम ना हो जाए, करबला कबीलों की जंग ना हो जाए, करबला तैश और गुस्से में आकर मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग का नतीजा ना हो जाए। करबला को जोड़ेगी ये बीबी किसके जरिए, किसके साथ जोड़ेगी? ज़ात परवरदिगार मुताल के जरिए, मशीयत इलाही के जरिए, सिर्रुल्लाहिल अकबर के जरिए, अमीरुल मोमिनीन के जरिए, कि आप ये कह सके अस्सलाम अलैकुम या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, यानी आदम और मूसा और ईसा और जनाब नूह और रसूल खुदा के वारिस सैयदुश शुहदा, यानी सैयदुश शुहदा की जो अजमत है शहादत के जरिए, अगर ना होती बीबी ज़ैनब तो आप तक ना पता लगती। जिस तरह से ख्वाहर मूसा ने पता बताया आकर कि देखो वहां रहती है, उसी तरह से जनाब ज़ैनब ने आपको पता बताया कि देखो करबला को दुनियावी जंगों से अलग करके देखो, ये मशीयत इज़्ज़ती है, खबरदार कोई करबला की नकल उतारने की भी कोशिश ना करे। करबला हुसैन इब्न अली, करबला अबुल फजल अब्बास, और किन को लेकर चले सैयदुल शुहदा करबला में? किन को लेकर चले? खालिस तरीन खून को, अबू तालिब के खानदान के, अली इब्न अबी तालिब के। इस खून की हिफाजत की जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि ने। मौलाना ये तो अहद इलाही था, तो इसमें जनाब ज़ैनब कहां से आ गई? वो भी तो अहद इलाही था, खुदा ने वादा किया था, ख्वाहर मूसा कहां से आ गई? कुरान को देखिए, समझिए, और उसके बाद मिसालें तलाश कीजिए। अच्छा ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये मिसालें वहीं तक हैं कि जहां तक खानवादा नबूवत है। हर आड़े तिरछे आदमी के लिए आयतें पढ़ना बंद कीजिए। मौलाना पसंद आ गया, अच्छी मस्जिद पढ़ी, ये आयत वो आयत, कहां से? आयत है कुरान की। और मैंने आपके सामने मुकद्दमा पूरी तमहीद पेश की, तदाई मानी, यानी मानी के जरिए समझिए। मामूली काम था, पता लग जाता भाई, किसी तरह से खुदा का वादा था, आ जाते, लेकिन माँ की ममता और खुदावन तबारक व तआला ने ख्वाहर मूसा के जरिए काम करवाया। और किस तरह से ख्वाहर बुजुर्गवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए कि पहला वाक़या हुआ है बिल्कुल तरोताज़ा करबला का। और जनाब ज़ैनब के खुतबे देखिए, कूफे में किस अंदाज से खुतबा दिया, शाम में किस अंदाज से खुतबा दिया, अपने ख़ानदान की फजीलत किस तरह से बयान की कि देखो कोई और इधर उधर का दाखिल होने की कोशिश मत करे, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद ये हर करबला आप अपनी बनाती रहिए अपने घर में, प्ले ग्राउंड के अंदर। करबला एक थी, एक है, एक रहेगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वाज़ेह किया।